السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ کے ساتھ 15-20 دن بات نہیں ہوئی، اور اس کی سول وجہ یہ تھی کہ مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ سے کیا بات کروں، چونکہ پچھلے 4 سال سے جو گفتگو ہو رہی ہے اس میں اگرچہ حال یہی ہے کہ یہی تھوڑی سی میں ہے اور یہی چھوٹا سا پیمانہ، یہیں سے آپ سے تھوڑی بہت بات کرنی ہوتی ہے، اور آپ کا دائرہ یعنی آڈینس کی جو بیس ہے وہ وہی 15-20 ہزار تک، اور اگر کہیں کسی دوسرے کے پلیٹ فارم سے جا کے بات کریں تو 50-60 ہزار تک، اسی میں بات کرنی ہے۔ لیکن اس بات میں ایک چیز کو میں روز اول سے سامنے رکھ رہا ہوں، بلکہ پہلا پروگرام جو آئینہ 001 تھا وہ کیا ہی اس بنیاد پر تھا کہ جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہاں یہ لگا کہ یہ بات کرنی ہے، اور جب بات نہیں کر پاتے تو اس وقت سول ریزن یہ ہوتی ہے کہ یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا بات کریں اب۔ تو جب آپ کو خود پتہ نہ چلے اس وقت آپ 15-20 ہزار یا 50 ہزار لوگوں کو آڈینس کو بھاشن دینے بیٹھ جائیں تو دیٹ از ناٹ سم تھنگ وائز، یہ پھر جچتا نہیں ہے۔ تو چپ رہے پھر۔ اور دوسرا ایک شعر آتا رہا ذہن میں، پتہ نہیں کسی مطلب کنٹمپریریز میں سے ہی کسی کا ہوگا، کہ میں روز ادھر سے گزرتا ہوں دیکھتا ہے کون، میں جب ادھر سے نہ گزروں گا کون دیکھے گا۔ بات یہ ہے کہ جو بات ہم کرتے بھی ہیں یہاں پہ اس کا کوئی ایسا امپیکٹ نہیں ہے کہ جناب ادھر سے بات کی اور ادھر پھٹے چکے گئے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک کیتھارسس ہے، ایک چیز ہے جس کو خود سمجھ میں آتی ہے، اور جتنی آتی ہے اتنی ہم آگے گزارش کر دیتے ہیں کہ یار میرا خیال ہے کہ بات ایسے ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یوں ہے۔ تو جس لمحے میں، جس واقعے پہ، جس صورت حالات پہ آپ خود بلر ہو جائیں، آپ کو خود سمجھنا آئے کہ یہ کیا بات ہے، اس پہ پھر چپ ہی رہنا بنتا ہے۔ خاص طور پر میرا جو اشارہ ہے وہ ریسنٹلی جو ڈاکٹر محمود صاحب کی شہادت ہوئی اس حوالے سے، کہ ایک پروسیس تھا وہ چلتا چلا آ رہا تھا۔ ایک بات البتہ اس میں مجھے ضرور یاد آئی کہ اسلام آباد میں ایک پروفیسر ڈاکٹر بشیر طاہر تھے، ان کے ساتھ مجلس جمتی تھی، ہمارے احمدی غیر احمدی سارے مکس آڈینس میں مختلف چیزوں پہ تبادلہ خیال ہوا کرتا تھا۔ انہوں نے اینٹی احمدیہ جو تحریک تھیں، تحریکات، ان میں ان کا تجزیہ کرتے کرتے 53 والی، اس سے پہلے 35 والی، اس کے بعد 74 والی، اور پھر 84 کے حالات، ان ساروں کو سم اپ کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ کرتے کرتے اب واقعہ یہاں تک آ پہنچا ہے کہ اب پاکستان میں جماعت احمدیہ کے خلاف میس موومنٹ نہیں ہو سکے گی، کہ جیسے جلوس نکلے اور آگے لگ گئیں اور یہ اور وہ۔ البتہ اب جو ہے وہ پاکٹس میں اس شورش کو جمع ہو کے تو ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ ہے وہی ممکن رہا ہے، کیونکہ میس مرڈر اور میس موومنٹ جس طرح 74 میں ہنگامے لگتے تھے، ملک گیر فسادات 53 میں جیسے ہوا تھا، وہ کام اب یہاں قابل عمل نہیں رہا۔ اس وقت کی سنی ہوئی بات تھی، اب یہ گزشتہ کچھ عرصے سے جس طرح صورتحال چل رہی ہے تو وہ یاد آ رہی تھی۔ دوسرے اینڈ پر ایک چیز جس نے اور ساتھ ساتھ حواس کو مختل رکھا وہ یہ کہ کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے، روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے، ایک تسلسل سے ہی وہ چل رہا ہے تو چل رہا ہے، اور آ جا کے اس کا رد عمل کیا ہے کہ جب واقعہ ہوا تو سوشل میڈیا پہ بات کرنے کے لیے لوگوں نے ہم کہاں تک پہنچ گئے، ہمارا معاشرہ یہاں تک آ گیا، ہمارا معاشرہ وہاں تک چلا گیا۔ ٹھیک، پیرالل میں وہ جنید حفیظ کے پیچھے اس نے رکسیک ڈالا ہوا ہے، اس کی تصویر لگ جاتی ہے، یہ وہ بدقسمت آدمی ہے جو اس ملک میں قوم کی خدمت کرنے آیا تھا اور اب وہ جیل میں بیٹھا ہے۔
تو وہ جو ایک شخص تھا اس کی ذات کی جو امنگ وہ سارا کچھ جو ہے وہ تو گیا نا کاندونارے میں. اس کے پیرالل ادھر بھی ایک احمدی مار دیا, پھر دوسرا مارا, پھر تیسرا مارا, پھر چوتھا مارا, مہینے میں 4 ہو گئے جی, اس مہینے میں اتنے ہو گئے. تو وہی نمبرز جو ہیں وہ ڈسکس ہو گئے, اور خدمت گار وجود تھا, ایسا تھا ویسا تھا, یہ چلیں مان لیا چاہیے ایسا کچھ تو ہے ہی, سارا کچھ ہے. پھر لیکن اگلے کی طاق میں اب بیٹھی ہے سوسائٹی. تو جب ہے ہی ایسے کہ کمین گاہ میں سے بیٹھ کے کسی نے نشانہ لینا ہے, کسی نے ریکی کرنی ہے, اور ایک وجود اور چلا جانا ہے, اور جس ریاست کے اندر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اس کا کھاتہ یوں کھلا ہوا ہے کہ جس وقت جنگ کی جیسے پیک آ رہی ہے تو ان کے اسلام آباد میں بیٹھ کے وہ مولوی جو ہے وہ خطاب کر رہا ہے عبدالعزیز, اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو بہرحال ان کی کفری عقائد رکھنے والوں کے ساتھ جنگ ہے, یہ ان کے اپنے ذاتی مسائل ہیں, یہ آپ لوگوں کو اچھا شعور ہے کہ یہ کوئی وہ جہاد نہیں ہے تو وہ سارا کچھ ہے. ٹھیک ہے, اس نے اس لمحے کا انتخاب کیا جس میں اس کی یہ گفتگو پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے مترادف تھی, اور وہ پیٹھ میں چھرا گھونپ کے بھی وہیں بیٹھا ہے, اور باقی ایسٹس کا بھی یہی حال ہے. تو رہا باقی سوال ان کا میڈیا والوں کا, تو وہ تو پہلے انہوں نے تعداد گھٹاتے 10 لاکھ سے 5 پہ لے آئے, 5 سے 2.5 پہ لے گئے, 2.5 پہ 1,80,000 پہ آ گئے. اب وہ کہتے ہیں اتنی بڑی 25 کروڑ کی آبادی میں 1.5 لاکھ کے جو آپ لوگ ہیں ان میں سے آپ کا کوئی مرتا ہے تو اس کا اتنا کی ذکر ہوتا ہے کہ وہ سرگودا میں ایک ڈاکٹر مار دیا, بس جتنی آپ کی سپیس ہے ہم اتنی بات آپ سے کر دیتے ہیں. پھر ایک دوسرا ساتھ ساتھ چل رہا ہے کہ جی ڈاکٹر محمود صاحب جو ہیں ان کی شہادت جو ہے وہ نقصان ہے بہت بڑا, تو وہ جو باقی 3 ساتھ مطلب جو قصور والا اور کراچی والے اور دیگر, ان سے سوسائٹی کا اس طرح سے لینا دینا کچھ نہیں تھا. بالکل وہی بات کہ جو سر ظفر اللہ خان والی مسجد تھی وہ تو ڈان اس پہ اداریہ لکھ رہا تھا کہ چوہدری ظفر اللہ خان صاحب والی مسجد بھی گرا دی گئی, تو وہ جو باقی روز گرائی جاتی ہیں, باقی جو روز قبریں اکھاڑ دی جاتی ہیں, اس کا مطلب ہے کہ چاہے وہ میڈیا ایتھکس ہوں, چاہے وہ سوشل اینڈ کلچرل سینسٹائزیشن ہو, یا پھر وہ ریاست کے اقدامات ہوں, وہ ایک سلیکٹڈ سی بین سنا سکتے ہیں, ایک حد تک بات کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے سو ہے, چلنے دیں. پھر اب پلٹ کے اگر آئیں کہ جی وہ یہ تو باہر والوں کا ہو گیا, آپس میں اندر والوں کا کیا ہے, تو وہ بالکل آنیسٹلی اسپیکنگ اس کا مجھے پتہ ہی کوئی نہیں, کم از کم مجھے تو نہیں پتہ. تو جب مجھے نہیں پتہ تو اتنا ہی ہے نا, جتنا خطبے سے سن لیا, تو خطبے سے جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے 1-2 جمعے پہلے صلح حدیبیہ کے حوالے سے بات سننے کو ملی تھی کہ ایسا وقت آتا ہے کہ آپ کے جو سروائیول ایتھکس ہیں یا اس کی جو ایس او پی ہے وہ اس حد تک کمپرومائزڈ دکھائی دیتی ہے کہ انہی میں سے جو جید صحابہ ہیں وہ اٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ خدا کے سچے نبی نہیں ہیں, پھر اس طرح کے معاہدے کیوں کرنے. لیکن اس وقت کی جو دھار تھی اس کو دیکھ کے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے کیے. اور دوسری بات یہ کہ اگر ان میں سے صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ورسز عمائدین مکہ ہی سب کچھ تھے تو پھر تو یہ ساری بحث اٹھائی جا سکتی تھی کہ ہاں جی یہ کیا ایسی کیا بات ہوئی, ہم پھر ایسے ہی ہے تو آپ سچے نبی نہیں ہیں. لیکن
اگر آج صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے والی ہستی جو ہے وہ کائنات کی فیصلہ ساز اور کائنات میں قادر مطلق حیثیت رکھتی ہے، اور آپ اس کو مان کے اس کو ماننے کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، پھر آپ کو چپ کر کے تو دیکھنا پڑتا ہے کہ اچھا جس نے یہ کیا ہے، جس نے یہ مبعوث کیا ہے، جس نے یہ بات کی ہے وہ جانے، اور وہ کر لے گا تو وہ بتائے گا کہ اور کس کو بتائے گا، وہ کم از کم مجھے تو نہیں بتاتا۔ وہ جس مجاز کو اس نے بنایا ہے اس عہد میں، اس کو بتائے گا بھی تو وہ دیکھ بھی لیں گے۔ اس وقت تک تو پھر وہی جو بانی جماعت احمدیہ نے فرمایا ہے کہ جو اخیر تک صبر کریں گے۔ اس میں ہمارے ایک دوست نے اس میں اضافہ یہ کیا، بات یہ کوٹ پڑھ کے کوٹیشن، تو کہتا ہے کہ یہ جو اخیر تک جو ہے نا، اس کو ایسے ہی نہ پڑھ جایا کریں، اس کی چھوٹی یہ بہت لمبی ہے۔ حضرت مسیح موعود السلام نے جو فرمایا ہے بانی جماعت احمدیہ نے، انہوں نے فرمایا جو اخیر تک صبر کرے گا، تو یہ اخیر جو ہے یہ اس کا دورانیہ کھنچ کے لمبا ہو رہا ہے اور نظر آ رہا ہے۔ تو اب اس زمانے میں جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اس کے مطابق آمنا و صدقنا، کیا کہیں۔ آئے کچھ دوستوں کے جو وہ کیا ہو گیا جناب ایسے کیسے، میں کہا جی مینوں کی پوچھ دے ہو، میں کی جانا۔ تو خلیفہ وقت ہمیں اجازت کیوں نہیں دیتے، میں کہ پتہ نہیں، جاؤ خلیفہ وقت میں پوچھ لو پھر وہ کیوں نہیں دیں دے۔ لیکن ایسے نہیں ہوتا، ایسے اچھلنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ جن کو مجاز ٹھہرایا گیا ہے وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ اس وقت کیا سچویشن ہے اور کیسے اس کشتی کو کس طرح کے بھنور سے کیسے لے کے گزرنا ہے۔ تو جیسے جیسے اس نے گزرنا ہے پھر وہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اسی میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، کس سوچ کے ساتھ، کس اتھل پتھل کے ساتھ اور کیا گزرتی ہے۔ وہ عبید اللہ علیم صاحب نے ایک جگہ لکھا تھا کہ گزرتی ہے جو دل پر، دیکھنے والا فقط تو ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ تو پھر دیکھ رہا ہے کہ انفرادی طور پر کیا گزر رہی ہے، اجتماعی طور پر کیا گزر رہی ہے۔ اب میں اس کو وائنڈ اپ ان معنوں میں کر کے کہ آج کی جو گفتگو ہے، یعنی آپ سے رابطہ بحال کرنا ہی تھا کسی گفتگو کے ذریعے، تو وہ 3-4 دن پہلے میں گھر میں اپنے بیٹے کے کمرے میں گیا تو مجھے کہتے تھے بیٹھو نا ذرا، ایک کی چل رہا ہے منوں میں تو کوئی دسو۔ اب ظاہر ہے 18-20 سال کے جو لڑکے ہیں انہوں نے سوال کرنے ہیں، تو فرہاد کا رک گیا ہے تیشہ، پتھر نے سوال کر دیا ہے، تو وہاں بات تو کرنی پڑے گی آپ کو۔ میں کہا چل پھر ٹھیک ہے، آ جا بیٹھ جا۔ تو میں نے کہا یار ربوہ میں بزرگوں سے ملنے چلا جایا کرتا تھا، جو مجھے مل لیتے تھے یا جو مجھے منہ لگانا پسند کرتے تھے میں ان کی طرف شوق سے چلا جاتا تھا۔ ان میں ایک صاحبزادہ مرزا مجید احمد صاحب مرحوم بھی تھے۔ میں نے اس کو بتایا کہ اپنے بیٹے کو کہ میں ان کے پاس ایک دن گیا، الفارس کوٹھی ان کی باہر لان میں ہم بیٹھے ہوئے، عصر کے بعد کا وقت تھا، تو کوئی ایسی ہی بات ہوئی، تو مجھے کہتے ہیں کہ میں جب تمہاری عمر کا تھا، اور جب میں ان سے ملنے گیا تو آئی واز جسٹ 20-22، تو میرا بیٹا جو مجھے پوچھ رہا تھا ہی از 18-19، تو میں نے کہا اور اس وقت میں بھی تم جیسا ہی تھا یا تمہاری عمر کا تھا۔ تو ان سے جب بات ہوئی تو کہتے ہیں میں جب تمہاری عمر کا تھا تو میں ایک دفعہ گورنمنٹ کالج لاہور سے چھٹیوں میں واپس آیا گھر، تو ابا جان سے میں نے کہا، یعنی ان کے والد ہیں صاحبزادہ مرزا بشیر احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قمر الانبیاء، ان سے میں نے کہا کہ ابا جان یہ جو کچھ میں دیکھتا ہوں ارد گرد میرے کلاس فیلوز، لوگوں کے رجحان، ان کی ذہنی میلانات، نہ ان کو کوئی روحانیت میں دلچسپی، نہ ان کو کوئی یعنی حضرت مسیح موعود السلام کے دعوے میں ہی ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور دنیا جو ہے وہ مادیت میں اور اپنی ذاتی امنگوں اور اپنی خود پرستی میں اس حد تک آگے بگ ٹوٹ بھاگی جا رہی ہے، مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ کسی وقت ان کو خیال بھی آئے گا کہ ہم اس بات کو سنیں یا اس پہ سمجھیں یا قبول کریں۔ تو کہتے ہیں کہ ابا جان نے مجھے کہا کہ جو تم فیل کرتے ہو
تمہاری عمر اور تمہارے ارد گرد جو ماحول ہے اس کے مطابق تم ٹھیک فیل کر رہے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے۔ اب سوال تمہارا یہ ہے کہ جو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا، یا 300 سال نہیں گزریں گے تو جو وہ ساری آپ جانتے ہیں جن کی طرف ان کا اشارہ تھا، تو مرزا بشیر احمد صاحب فرماتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو کہ جو وعدے خدا تعالیٰ کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ ہیں ان پر مجھے اس سے زیادہ یقین ہے جتنا اس بات پر کہ یہ تم میرے سامنے بیٹھے اور میں تمہیں ہاتھ لگا کے دیکھ سکتا ہوں۔ ان وعدوں پر تو مجھے اس سے زیادہ یقین ہے۔ اب خدا تعالیٰ نے وہ وعدے کیسے پورے کرنے ہیں، کب کرنے ہیں، اس نے کیا حکمت عملی اڈاپٹ کرنی ہے، وہ مجھے کوئی پتہ نہیں ہے۔ وہ خدا جس نے وعدے دیے ہیں وہی جانتا ہے۔ اس کو پھر میں نے یہ کہا کہ میں اگر تم سے کوئی وعدہ کروں تو میرا علم بھی محدود ہے، میری طاقتیں بھی محدود ہیں، اور ایون میرا جو پرسنل انٹیگریٹی ہے وہ بھی کوئی اتنی قابل رشک نہیں ہو سکتی۔ لیکن جس خدا تعالیٰ کو ہم مانتے ہیں اور جس خدا تعالیٰ پر ایمان رکھنے کی وجہ سے ہم اس زمانے میں حضرت مسیح موعود کو مانتے ہیں، یا اس سے پہلے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، وہ خدا قادر مطلق بھی ہے اور وہ اس کا علم جو ہے وہ علم کامل بھی ہے۔ یہ ماضی، حال اور مستقبل ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ کل دا کی پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی کی طرف آپ یہ بات منسوب نہیں کر سکتے کہ انہوں کی کل دا کی پتہ ہے کہ دنیا دے حالات کی ہوں، اور جس کو آئندہ آنے والے زمانوں کے حالات کا نہیں پتہ وہ خدا بھی نہیں ہے۔ پھر اس خدا کو تو ہم نہیں مانتے کم از کم۔ جو زمان و مکان کا مالک اور خالق نہیں ہے، کم از کم ہم اس خدا کو نہیں مانتے۔ اور جو زمان و مکان کا خالق اور مالک نہیں ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی لیڈرشپ ہے تو ہم اس کو بھی نہیں مانتے۔ یہ جو ہے نا کہ آمریت اور خلافت کی بیعت، اس میں بنیادی فرق یہیں سے آ کے پڑتا ہے کہ جس کو خدا نے نبی بنایا اور اس نبوت کی منہاج کے اوپر اگر خلافت قائم ہوتی ہے، اس خلافت کی جو آپ بیعت میں آتے ہیں تو سلسلہ وار آپ بنیادی طور پر ید اللہ فوق ایدیہم کے تحت مان رہے ہیں۔ اس میں پھر آپ کو کچھ زمانوں میں سمجھ آئے گی، کچھ میں نہیں آئے گی۔ آج اگر میں بلر ہوتا ہوں، بعض دفعہ بات کی سمجھ نہیں آتی کہ کی چل رہے ابھی، کس نے کہنا تھا کہ کسی جگہ پہ جا کے وہ ڈاکٹر صاحب کی تدفین کے بعد کہیں سوال اٹھانا تھا کہ نہیں اٹھانا تھا، تو وہ کوئی بات نہیں، وہ انسانی ذہن جو ہے، انسانی جذبات اسی طرح ہوتے ہیں۔ انہوں نے اس زمانے میں بھی کہا تھا کہ یا رسول اللہ کی گل ہوئی کہ انہوں دا بندہ آ جائے تو اسی واپس کریں گے، ساڈا ادھر جائے گا تو اسی نہیں کرنا، وہ تسی نہ کرو سانوں۔ تو یہ تو پھر ایسے ہی چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ان لوگوں کی بھی پردہ پوشی ہو گئی جنہوں نے اس زمانے میں سوال اٹھا دیے تھے، وہی ہماری بھی پردہ پوشی کرنے والا ہے۔ لیکن جتنا ناگزیر وہاں پہ سوال اٹھنے تھے، اتنے ہی ناگزیر آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ کی ابھی یہ کی چل کی رہا ہے، ہو کی رہا ہے۔ اگلا سوال یہ کہ جن کے ذریعے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے وہ فیصلہ کن طاقت کے مالک ہوتے ہیں اس وقت، تبھی تو یہ سارے سکرو ٹائٹ کر سکتے ہیں۔ اگر وہ فیصلہ کن طاقت نہیں رکھتے تھے تو بندے جو تھے سر تے پہنچے سن، انہوں نے ڈکن والے کون سن کہ جاؤ جی ایسا تمہیں حج نہیں جے کرن دینا۔ اس جو حج کرنے گئے ہیں وہ آدھے سے زیادہ جو سارے وہی تھے نا جو پہلے مکہ سے بیچارے ہجرت کر کے گئے تھے، انہوں نے بھی وہ پیو دادے دا ہی سی، وہ کوئی ابو جہل اور پیو دا نہیں سی نیرا کلے دا، انہاں ساریاں دا سانجا سی، اگلیاں نہیں وڑن دیتا۔ یہی وٹ سانوں چڑھتا کہ تھوڑے پیو دا ملک، اگلے آندے نے نہیں بھائی، اسی آنے ساڈے بھی پیو دا، پر وہ نہیں منتے۔
تو یہ حالات بھگتتے بھگتتے وہ بالآخر ان کی موروثیت کو آنے والے زمانوں نے اٹھا کے پٹخ دیا. وہ دمر اللہ کے مصداق تو وہ ہو گئے, پیٹھ کے بل اٹھا کے پٹخ دیا ان کو اللہ نے. اور وہ جو تھے وہ پریویل کر گئے. اتنی سی بات ہے جس کی وجہ سے 1 ہوں یا 4 ہوں یا 40 ہوں یا 80 ہوں, وہ شہادتوں کا سلسلہ چلتا رہے گا. اور اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے لبیکیے کھڑے کر کے گن پوائنٹ پہ تاک کے نشانے مار کے ایک چن چن کے احمدی مارنے سے وہ بنیاد نہیں ختم ہو گئی جس پر مرزا غلام احمد قادیانی نے دعوی مہدویت اور نبوت کیا تھا. وہ بنیاد اسی طرح قائم ہے. اس حوالے سے ایک نوجوان محقق ہیں جنہوں نے پہلے کچھ ایک پوڈ کاسٹ بھی کی شمس الدین شگری کے ساتھ مل کے, اور بڑی اچھی گفتگو کی. ان سے میری اس دورانیے میں بات ہوتی رہی, تو جو باتیں ان سے ہوئیں میں نے ان کو کہا کہ آپ تو پتہ نہیں کب دادا مریں گے, کب بیل بٹیں گے, آپ کب میرے ساتھ بیٹھ کے ہم اکٹھے کوئی پروگرام کریں گے, وہ بعد کی بات ہے. سر دست یہ جو میری آپ سے گفتگو ہوتی رہی ہے 3 4 5 پوائنٹس پر, یہ میں یک طرفہ طور پر حافظے کی مدد سے اپنے آڈینس کی خدمت میں پیش کر دوں گا. اس کا لب لباب یہ ہے کہ میں احمدی کیوں ہوں, یا آگے میرا بیٹا احمدی کیوں ہے, یا ہم خلافت احمدیہ کی بیعت میں کیوں ہیں, یا ہم کیوں خلافت احمدیہ کے ذریعے موجود جماعت احمدیہ قادیان والا جو سسٹم ہے اس کو اپنے اور آئندہ زمانوں کے لیے ناگزیر کیوں سمجھتے ہیں. اس پہ بات ہو سکتی ہے کیونکہ اس کا کچھ نہ کچھ پتہ ہے. اگلے سے تبادلہ خیال ہوا, کراس کویسچننگ ہوئی, کچھ باتوں کو اس نے تسلیم کیا کہ ہاں پھر یہ بات یوں ہی بنتی ہے. وہ میرے پاس ہے, وہ میں اب انشاءاللہ جستہ جستہ پیش کرتا رہوں گا. باقی کس نے کیا کھو دیا, کس نے کیا پا لیا, شہر والوں سنو. یہ جو خاکسار آپ کے ساتھ ایک کیتھارسس کرتا ہے, اس کی حیثیت وہ کنویں میں منہ ڈال کے تو جو بات دل میں نہیں رہ رہی وہ کنویں کو سنانے والی بات ہے. اس میں آڈینس میں بھی کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ اچھا یار یہ سن لو. تو اس طرح کے تھوڑے سے لوگ ہیں, اگر بات کا کوئی ابلاغ ہے تو ہے. باقی میرے طرف سے تو یہ ہے کہ میں اتنی بات پہ تو اگلے ساری زندگی گفتگو کر سکتا ہوں کہ میں کیوں احمدی ہوں. باقی احمدیت کا جو نظام ہے یا سسٹم ہے, میں خود چونکہ اس کے تابع ہوں, مجھے تو اس کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کس طرح آپریٹ کرتا ہے. جتنا کہ مجھے پتہ ہے اتنی سمجھ آتی ہے, جہاں سمجھ نہیں آتی وہاں دین الجائز اختیار کر کے میں بیٹھا ہوں. البتہ وہی انفرادی سطح پر کہ میں بیٹھا کیوں, میں اس کو اون کیوں کرتا ہوں, یا میرے بچہ کیوں اون کرتا ہے, یا میں اپنی فیملی کے لیے اس کو کیوں ضروری سمجھتا ہوں, اس پہ بات ہو سکتی ہے. اور وہ کبھی کبھی ہوتی بھی رہتی ہے آپ سے. اتنا سا ہی میرے پروگرام کا سکوپ ہے. یہ میرے پروگرام کا سکوپ اور اس کی بیٹ ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں ایسا کیوں ہو رہا ہے تو بھئی میں تو پاکستان میں نہیں ہوں, بلکہ بعض بندے منہ پہ مار دیتے ہیں. میرے پروگرام میں لکھا ہوتا ہے کمنٹس میں کہ یہ تو چلا گیا. وہ لکھنے والے کو یہ نہیں پتا کہ یہ چلا تو گئے تو 10 سال ہوئے ہیں, وہاں رہا بھی میں 30 سال ہوں. وہاں 30 سال بکواس کرنے کے ساتھ بات جہاں ہوتی تھی ٹھکا کے ہوتی تھی. قدرت کو منظور تھا کہ ہم بات کرتے کرتے بھی زندہ ہی رہیں تو بچ کے موجود رہے. اگر کسی نے چک دیا ہوتا تو چک دیا ہوتا. پھر ہم کوئی سرٹیفکیٹ لے کے تو نہیں آئے کہ ساڑھے جو گولی نہیں لنگ دی. لہٰذا بات تب بھی کرتے تھے, بات اب بھی کریں گے. اور شاید جب پاکستان اگر جانا ہوا پھر بھی بات کرتے کرتے ہی جائیں گے. تو یہ جو اس طرح کے کمنٹس میں اوتھے جو ہون چلے گئے نے تو وہ چلے ہون گئے نے, اوتھے رہندے بھی ساں. تو خیر وہ باتیں آہستہ آہستہ کبھی کبھی آ گئیں, کہیں برسبیل تذکرہ تو کر دیں گے.
آج تو میں نے رابطہ بحال کرنے کے لیے اور آپ کو اظہار وجود دینے کے لیے کہ بھائی میں بات صرف اتنے مدعے اور اتنے ایشو پہ کرتا ہوں جس پہ میرے اندر کلیئرٹی ہو. جس میں میرے اندر کلیئرٹی نہ ہو اس میں جتنے آپ کو اوپر ابہام اور ایمبیگوٹی ہے وہ مجھے بھی ہے. جتنا آپ میں سے کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ریاست کی چاندی ہے اور جماعت احمدیہ ایز اے جماعت کی رسپونڈ کرے گی. جماعت احمدیہ پاکستان کا کیا رد عمل ہے وہ نہ آپ کو پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے. وہ اور پھر میں اور آپ مجاز نہیں ہیں. جماعت کا بنیادی طور پر ایک بندہ مجاز ٹھہرایا گیا ہے جس کی دعا جو ہے وہ جسم کانپ رہا ہوتا ہے تو وہ دعا کر رہا ہے ہاتھ اٹھا کے تو وہ جماعت کے لیے کر رہا ہے. وہ جو کر رہا ہے وہ زیادہ بہتر مجاز ہے. مجاز بنایا گیا ہے وہ خدا کی طرف سے. اس کو زیب دیتا ہے وہ جو وہاں سے صادر ہو وہ ہے جماعت کا رد عمل. باقی ہمارے کیا ہے ایک شعر سنا کے بند کرتا ہوں آج کی گفتگو. رہے وہ شوخ کہ جو بزم جہاں کی رونق ہے. ہمارا کیا ہے اگر ہم رہے نہ رہے. اللہ حافظ.